أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈگری فرسٹ ایئر فرسٹ سیمسٹر میں فرسٹ یونٹ میں 2 سورے ہیں. ایک سورے کا نام ہے سورہ انشراح، جسے ہم الم نشرح سورہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا سورہ ہے سورہ 3. انشاءاللہ ہم اس کلاس میں ان دونوں صورتوں کے معنی، مطلب اور ان کی تفصیل اور ان کی سمری جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ شریف کو مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا ہے، اور اس میں 8 آیتیں ہیں. سب سے پہلی آیت کا ذکر ہو رہا ہے الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا؟ یقیناً آپ نے کشادہ فرمایا ہے. اور ہم نے آپ کا غم امت کا وہ بار آپ سے اتار دیا ہے. الذی انقض ظہرک، جو آپ کی پشت مبارک پر گرا ہو رہا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا. فإن مع العسر یسرا، سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے. ان مع العسر یسرا، یقیناً اس دشواری کے ساتھ بھی آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ تعلیم امت، تبلیغ و جہاد اور ادائیگی فرائض سے فارغ ہوں تو ذکر و عبادت میں محنت فرمایا کرے.
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ یہاں سے اب اس سورہ شریف کی تفصیل ہے، سمری ہے۔ اگر ایگزام میں آیت کریمہ دی جاتی ہیں تو ان کا کنٹیسٹ کہ یہ سورہ انشراح سے لیا گیا ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے کہ ایگزام میں ان میں سے کوئی آیت دی جاتی ہے تو یہ جو 5 مارکس میں ہوتا ہے اس کا مختصر اس آیت سے تعلق رکھنے والا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کرنے سے ہمیں 5 مارکس ملتے ہیں۔ اب رہا سمری کہ ہم اپنے الفاظ میں کہ آیا ہم ایک ایک آیت کے بارے میں لکھتے ہوئے تفسیر لکھ سکتے ہیں یا ہم کو جس طریقے سے مناسب ہے ہم مکمل تفسیر لکھ سکتے ہیں۔ بہتر بات یہی ہے کہ ایگزام میں کم سے کم 3 پیجز کے ایگزام میں اگر کم سے کم لائن چھوڑ کر اگر ہم 3 پیج لکھتے ہیں تو ہمیں مکمل اس کووڈ کے پیٹرن کے لحاظ سے مکمل ہم کو 20 مارکس ہم کو مل سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سورے کو بار بار سنیں اور سمجھیں اور اس کی جو ہے پریکٹس کریں۔ اب اس کا مختصر سا تفصیل اور اس کا ترجمہ یہ ہے اور اس کی تشریح یہ ہے۔ سورۃ الانشراح مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں اور اس میں اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلند مقام و مرتبے کا بیان ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے پناہ انعامات کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے اور وہ ایمان سے آپ کے سینے مبارکہ کا کھل جانا اور حکمت و معرفت سے آپ کے دل کو روشن و منور کرنا اور آپ کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک و منزہ رکھنا ہے، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تکالیف پر تسلی دینے کے لیے ہے اور آپ کے مبارک دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انوار عطا فرمائے۔ تحقیق کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے مبارکہ کو ہدایت و ایمان اور نور قرآن کے ذریعے کھول دیا، یعنی ہم نے اس سینے مبارکہ کو منور کر دیا اور ہم نے اس کو وسیع و کشادہ کر دیا، پس اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ ہم نے آپ سے رسالت اور دعوت کے بوجھ کو ہلکا کیا جو آپ کی پشت مبارک پر گراں ہو رہا تھا، اور اس سے گناہ اور خطائیں مراد نہیں، کیونکہ رسول اعظام علیہم السلام گناہوں اور خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ہم نے دنیا و آخرت میں آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو بلند کیا اور آپ کے نام مبارک کو اپنے نام مبارک کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہے، اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، جمعہ کے دن ممبر پر، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں اور عرفہ کے دن اور رمے جمار کے وقت اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر اور خطب نکاح میں اور زمین کے مشارق و مغارب میں، گرچہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور جنت و دوزخ
اور ہر چیز کی تصدیق بھی کرے، مگر اس بات کی گواہی نہ دے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کسی چیز سے اس کو نفع نہ ہوگا اور نہ ہی وہ مسلمان ہوگا۔ تنگی کے بعد کشادگی آتی ہے اور سختی کے بعد سہولت ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ ذات جس نے آپ کو ان بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، ان قریب وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور جلد ہی آپ کے لیے اس مصیبت کو آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ اس آیت اور پچھلی آیت مبارکہ میں عسر دشواری کے بعد یسر آسانی کی تکرار ہے، اور یہ بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب جب دشواری اور مصیبت آئے گی تو آسانی اس پر غالب ہوگی، یعنی آسانی دشواری کے بعد آتی ہے، جیسا کہ روشن دن تاریک رات کے بعد آتا ہے۔ جب آپ اپنے مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو عبادت اور دعا میں لگ جائیں، اور اس میں رات اور دن کھڑے اور بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ابھارنا ہے۔ آپ اپنی ہمت، اپنی چاہت اور اپنی نیت کو اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے۔ یہاں پر ہر ایک آیت کا مختصر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب اس مکمل سورہ کا مختصر خلاصہ کیا ہے؟ سورہ انشراح مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بلند مقام و مرتبے کا ذکر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی کئی نوازشات اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا کھل جانا اور آپ کے غم کو دور کرنا اور آپ کی شان کو بلند کرنا ہے۔ نماز کے اندر درود و سلام کے ذریعے اور نماز کے باہر کئی مقامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک رکھ کر، جیسا کہ اذان میں اور عیدین، جمعہ، نکاح کے خطبوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت ابتدا و انتہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے میں اور آپ کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرنا، یہ سب کا سب کفار کی اذیتوں پر تسلی دینا ہے، اور آپ کے مبارک دل کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انوار عطا فرمائیں، پھر دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی عظمت و رفعت و بلندی کا بیان ہے، اور آپ کا نام مبارک اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسا کہ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں دعوت پر شامل ہے۔ کفار اور جھٹلانے والوں کی جانب سے مومنوں پر کثرت سے سختیاں اور مصیبتیں آنے لگی،
تو اللہ تعالیٰ نے کشادگی اور مدد کی قربت کے ذریعے سے تسلی دی۔ اس سورے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ سورے کا مکمل ترجمہ اور اس کی مختصر سمری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ اب اس سورے کی تلاوت کے بعد ہم اس کا مختصر سا ترجمہ اور اس کی سمری اور اس کی تفصیل سیکھیں گے۔ اس سورے کا نام ہے سورہ تین، اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اور اس میں 8 آیت شریفہ ہیں۔ پہلی آیت شریفہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکے کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی صورت میں پیدا فرمایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے
جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اس کے بعد کون ہیں جو آپ کو دین یا قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی تمام حاکموں سے بڑا ہے۔ سورہ 3 مکی ہے جو 8 آیت پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ انجیر، زیتون، مقامات مقدسہ اور عظمت والی زمین کی قسم سے شروع ہو رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم السلام پر وحی کے ذریعے خاص کیا، اور وہ بیت المقدس، کوہ طور اور مکہ مکرمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی ان کی برکت والی اور کئی منافع والی ہونے کی وجہ سے قسم کھائی، یعنی انجیر وہ ہے جسے ہم کھاتے ہیں، اور زیتون وہ ہے جس سے ہم تیل نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینا ایک جگہ، ایک مقام کا نام ہے، اس کوہ طور کی قسم کھائی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امن والے شہر یعنی اس مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جس میں جو کوئی داخل ہوتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ قسم کا جواب ہے، یعنی ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا، خوبصورتی سے متصف کر کے اعتدال والا بنایا، اور تمام خوبیوں، حسن، قد و قامت میں اعتدال، علم و فہم، عقل و تمیز اور گفتگو و ادب سے مزین کر کے کمال عطا کیا۔ پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں اتار دیا، اس کے قائم نہ رہنے کی وجہ سے جس کے لیے ہم نے اس کو پیدا کیا، اس طور پر کہ اس نے ہماری اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جسے ہم نے اچھی صورت میں پیدا کیا، اور اس نے ہماری ان خصوصیات کا استعمال نہیں کیا جو ہماری اطاعت و فرمانبرداری میں تھی۔ تو اسی وجہ سے عنقریب ہم اس کو پست سے پست تر مقام کی طرف لوٹا دیں گے، اور وہ دوزخ ہے، سوائے ان پرہیزگار مومنین کے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو جمع کیا، یعنی ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے، اور وہ جنت ہے جو پرہیزگاروں کا گھر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے انسان، اس بیان اور واضح دلائل و حجتوں کے بعد تیرے جھٹلانے کا سبب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا
اچھی تخلیق کرنے والا سب حاکموں کا حاکم نہیں۔ اس سورے کی ابتدا یہاں سے اس سورے کا سمری، اس سورے کی مختصر خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سورے کی ابتدا انجیر، زیتون اور ان مقامات مقدسہ سے ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول علیہم السلام پر وحی کے ذریعے خصوصیت بخشی، اور وہ بیت المقدس، کوہ طور اور مکہ مکرمہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا شمار کروایا کہ اس نے ان کی خوبصورت تخلیق اور ان کو حسین شکل عطا کی۔ پھر کافر کو اس کا شکر نہ کرنے کی وجہ سے اور ان واضح دلائل کے بعد جو انسان کی اچھی تخلیق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، دوبارہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کے انکار کرنے کی وجہ سے زجر و توبیخ کی، یعنی ڈرایا، پس ان قریب ان کو اس انکار کی وجہ سے نچلے مقام کی طرف ڈال دیا جائے گا اور وہ دوزخ ہے۔ پھر ان پرہیزگار مومنوں کو خاص کیا جو ایمان اور نیک اعمال جمع کیے، پس ان کے لیے نہ ختم ہونے والا دائمی اجر ہے اور وہ جنت ہے۔ پھر انسان سے واضح اور قطعی دلائل کے آ جانے کے بعد آخرت کے دن کو جھٹلانے کی وجہ پوچھی گئی اور مومنوں کے ثواب دینے میں اور کافروں کے عذاب دینے میں انصاف کے بیان پر اس سورے کو ختم کیا گیا۔ یہ مختصر سورہ 3 کا ترجمہ اور تفصیل ہے۔